حاضرین جمعہ، ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنے اندر بڑکپن محسوس کرتے ہیں مختلف ذرائع اور اسباب کی سے۔ انہی ذرائع اور اسباب میں سے ہے کہ اگر ہمارا تعلق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری سنگت، دوستی، یاری اگر کسی بڑے آدمی سے ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو بڑکپن محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق بڑے لوگوں سے۔ کسی اچھے اور اوپر ہائی لیول کے لوگوں سے اگر ملاقات ہو جائے، دعا سلام ہو جائے اور تھوڑی سی تعارف ہو جائے تو جب کبھی ان کا ذکر آتا ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا ان سے گہرا تعلق ہے، میرا ان سے بہت یارانہ تعلق ہے، بہت قربت ہے، دوستی یاری ہے ہماری، یعنی ایک گرو محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے اس سے بھی بہتر دوست، اس سے بھی بہتر یارانہ تعلق اور اس سے بھی بہتر ساتھی بتلاتے ہیں کہ جن پر ہمیں احساس تو ابھی نہیں ہوتا لیکن ہونا چاہیے تھا، اور اس تعلق پر، اس سنگ پر اور اس صحبت پر ہمیں کہیں زیادہ گرو ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر ہو رہا ہے، ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ دنیا کے ہیرو ہیروئن، دنیا کے نیتا فیتا، یا دنیا کے جو ہے گنڈے اور بدماش، یا دنیا کے بیمان اور مالدار، یا دنیا کے اچھے فیلڈ میں اوپر اٹھنے والے، ان کی دوستیاں یاریاں چند دن کے لیے ہیں، اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گے، اور اس یاری کا، اس دوستی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ صرف ہمارا تعارف ہو جائے گا، ہماری پہچان ہو جائے گی کہ فلاں نیتا کے ساتھ گھومتے ہیں، فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، فلاں کے ساتھ تعلقات میں۔ لیکن آج جن کے تعلق کا، جن کی صحبت کا اور جن کے سنگ کا تذکرہ مختصر انداز میں ہوگا، وہ تعلق اور وہ صحبت یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گرو کی بات ہے۔ وہ صحبت اور سنگ کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کہ کچھ اعمال مختصر طور پہ ذکر ہوں گے کہ اگر ان اعمال کو ہم اپنا لیں، وہ عمل اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے ساتھ، ہمارے مجلس میں ہمارے ساتھی اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہمارا تعارف ہو جائے، اللہ کے فرشتے ہمارے دوست بن جائیں، اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھی بن جائیں، ہمارے مجلس کے شریک بن جائیں، اس سے زیادہ گرو کی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں، ایسے لوگوں کے سنگ ہوتے ہیں جو استقامت اختیار کریں۔ استقامت کیا ہے؟ کسی چیز کو اگر آپ حق مانتے ہیں تو حق ماننا ایک الگ کیفیت ہے، ایک الگ چیز ہے، اور اس حق کا اظہار کر دینا یہ اس سے تھوڑی اوپر لیول کی بات ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ ایک چیز کو ہم صحیح جانتے ہیں یا ایک چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن اپنے دل تک، اپنے تک محدود رکھتے ہیں، برملا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، نہیں کہہ پاتے ہیں، اور اگر کہہ دیں تو یہ اس سے اوپر لیول کی بات ہوگی کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے، اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ ہم حق کو حق، باطل کو باطل کہتے ہیں۔ اور اگر اظہار کی طاقت ہو جائے تو مصائب، مشکلات اور مخالفتیں آنے کے وقت آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہائی لیول کی بات نہیں ہے۔ ہائی لیول کی بات کب ہے؟ جب اس پر جم جائے،
چاہے دنیا بھر کی مخالفتیں ہوں، لوگوں کی دشمنیاں ہو جائیں، لوگوں کے اعتراضات ہو جائیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے۔ تو اسی ڈٹے رہنے کو کہا جاتا ہے استقامت، یعنی جس حق کو آپ نے قبول کیا، جس حق کا آپ نے اظہار کیا، اس حق پر استقامت اختیار کر لیں، ڈٹ جائیں۔ دنیا بھر کی مخالفتیں برداشت ہیں، دنیا بھر کے اعتراضات برداشت ہیں، دنیا بھر کے تانے سہ لیں گے، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج معاشرتی زندگی میں اس میں ہم بہت پیچھے ہیں کہ چاہے وہ ہمارے گھروں کے شادی بیاہ ہوں یا اور دیگر چیزیں ہوں، استقامت وہاں فیل ہو جاتی ہے۔ کبھی بہانہ ہوتا ہے بیوی نہیں مان رہی ہے، تو کبھی بہانہ ہوتا ہے بچے کنٹرول سے باہر ہو گئے، کبھی بہانہ ہوتا ہے معاشرے والے کیا کہیں گے، وہاں استقامت نہیں ملتی ہے۔ اگر استقامت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، جو ہم حق جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے دلائل کے ساتھ جو حق ہے اس پر اگر ہم جم جائیں، استقامت اختیار کر لیں، تو فرشتوں کی صحبت حاصل ہو جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ منہ سے کہہ دیا، مخالفتیں آئیں چھپ گئے، پیچھے ہٹ گئے، نہیں، اس پر ڈٹے رہے، استقامت اختیار کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، کس لیے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اللہ کے بندے تم نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے، اللہ کے احکام پر تم نے استقامت اختیار کی ہے، لا تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو، تمہیں ڈرنے کی، رنجیدہ ہونے کی، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا ہی میں یہ اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہمیں آ کر کے بشارت دیتے ہیں کہ تم نے اللہ کو رب مان کر کے اس کے دین پر استقامت اختیار کیا ہے، لو اس جنت کی خوشخبری جس کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ وہ جنت جسے تمہارے باپ آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے، وہ جنت جس کو واپس لینے کے لیے تم یہاں محنتیں کر رہے ہو، وہ جنت کی خوشخبری سن لو۔ اور اسی پر بس نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ فرشتوں کی دوستی مل رہی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی نہیں ساتھ چھوڑیں گے۔ اب بتائیے، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا آدمی، چاہے جس فیلڈ میں بڑا ہو، چاہے دنیا داری میں یا جس علم و مرتبہ میں یا منصب اور عہدے میں کسی میں بھی بڑا ہو، آپ بتائیے کوئی آخرت میں بھی ساتھ دے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں تو دنیا کی دوستی تو چھوڑیے، ماں باپ بھی، اولاد بھی، بیوی بچے بھی، کوئی کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، یہ دوستیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہاں بھی تمہارے دوست، وہاں بھی تمہارے دوست،
ہم یہاں بھی نہیں ساتھ چھوڑیں گے، وہاں بھی نہیں ساتھ چھوڑیں گے، دونوں جگہ تمہاری دوستی کو برقرار رکھیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں پہ تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں موجود ہوں گی جو تمہارا نفس خواہش کرے گا، چاہے گا، جو بھی دل میں بات پیدا ہوگی مجھے یہ چاہیے، ارادہ ہوگا، آرزو ہوگی، تمنا ہوگی، وہ ساری چیزیں وہاں تمہارے لیے موجود ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور وہاں تمہیں ساری چیزیں تمہارے لیے موجود ہوں گی۔ نزلا من غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی جو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہے، اور دنیا کیا کہتی ہے اس کے پیچھے کبھی نہ جائیں۔ فی الحال نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اسلاف میں سے کسی نے واقعہ ایک نقل کیا ہے کہ دو آدمی، یہ دنیا کیا کہے گی، معاشرے والے کیا کہیں گے، اس پر ایک مثال بہت بہترین، فی الحال ان کا نام نہیں آ رہا کہ کس نے نقل کیا، لیکن اسلاف میں سے اپنے عالموں میں سے ہی ہے۔ انہوں نے کیا نقل کیا ہے کہ دو آدمی باپ بیٹے ایک گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے۔ کچھ دور گئے تو راستے میں کچھ لوگ ملے، کہا ان بیوقوفوں کو دیکھو، ظالموں کو دیکھو، ایک گدھے پہ دو دو لوگ سوار ہیں، جانور کی جان لے لیں گے۔ بیٹا اتر گیا، باپ سوار تھا، کچھ دور آگے بڑھے، کچھ اور لوگ ملے، کہا اس بڈھے کو دیکھو، بیٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے، بڈھا سواری سے بھی جا رہا ہے۔ باپ ادھر گیا، بیٹے کو بٹھا دیا، اور کچھ دور آگے بڑھے، کچھ لوگ ملے، کہا دیکھو جوان بیٹا سواری پر، بوڑھا باپ بیچارہ پیچھے چل رہا ہے، اس بیوقوف کو دیکھو۔ دونوں اتر گئے، سواری کو خالی لے کر کے ساتھ میں جانے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد اور کچھ لوگ ملے، کہا ان بیوقوفوں کو دیکھو، دونوں باپ بیٹے پیدل چل رہے ہیں اور سواری خالی لیے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا کسی بھی طریقے سے جینے نہیں دے گی۔ آپ اچھا کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے، یہ دنیا آپ کو تانے دے گی، دکھاوا کر رہا ہے، ریا کر رہا ہے، بڑا باغ باز بننا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ شریعت کی مخالفت کریں گے، کہے گا اپنی مالداری کی ڈھوس جتا رہا ہے، اپنی واہواہی چاہ رہا ہے۔ دنیا کسی بھی طریقے سے آپ کو جینے نہیں دے گی۔ اچھا کرو گے تب بھی تانے، برا کرو گے تب بھی تانے، لہذا شریعت کے مطابق کرو، تانے تو ملنے ہی ہیں، شریعت کے مطابق کرو، شریعت پر جمے رہو، تانے مل رہے ملنے دو، اس پر بھی ثواب ہے۔ شریعت پر چلتے ہوئے اگر تانے مل رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس پر بھی ثواب ہے، گھبراؤ مت، شریعت پر قائم ہو۔ اس لیے کہ دنیا اور دنیا کے لوگوں کا منہ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اچھا کرو گے تب بھی کہیں گے، برا کرو گے تب بھی کہیں گے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، کتابوں کی بات نہیں، اس چھوٹی سی عمر میں میں مشاہدہ کر چکا ہوں، لوگوں کے حالات کو دیکھ چکا ہوں کہ یہ جینے نہیں دیتے۔ اشارہ کر دوں کہ ماما بھانجے دونوں عالم تھے، بھانجے نے شریعت کے مطابق شادی کر لیا، لین دین کا معاملہ یا اور ترکم نہیں کیا، شریعت کے مطابق اس نے نکاح کر لیا۔ سگا ماما وہ بھی عالم، بھانجا بھی عالم، اور کئی ایسے ویسے نہیں، عمر آباد، دارالسلام عمر آباد کے فارغ عمری، اور ایک جامعہ اسلامیہ دلی کے فارغ سنابلی۔ ماما برجستہ اپنے بھانجے کا نام لے کر کیا کہتا ہے کہ اگر فلنوا کی طرح سے شادی کرنا ہو تو سال میں 2 شادیاں کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تنزن کہہ رہا ہے کہ اگر فلنوا کی طرح سے شادی کرنی ہو تو سال میں 2 شادیاں کرو بغیر خرچ کے۔ یہ دنیا کبھی جینے نہیں دے گی۔ تو اس لیے شریعت پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو، جو شریعت ہے اس پہ قائم رہو۔ آپ اگر شریعت کے مطابق ہر چیز کرو گے
تو یاد رکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان کے مخلوق میں ندا کی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان کے مخلوق یعنی تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کی محبت کو زمین والوں پہ پھیلا دی جاتی ہے، زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس ہم سوچتے ہیں نا کہ خاندان والے دوست احباب ناراض نہ ہو جائے، چلو تھوڑا سا کر لیتے ہیں، برا شریعت کے خلاف کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کہیں ناراض نہ ہو جائیں، سب رشتہ داریاں ٹوٹ نہ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے بغض کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے بغض کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے بغض کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان کے مخلوق میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تمام فرشتے، آسمان کے تمام مخلوق اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بغض کو اہل دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث سے جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، کیوں؟ تاکہ دنیا والے دوست احباب رشتہ دار معاشرے والے ناراض نہ ہوں۔ نافرمانی کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا تو اللہ رب العالمین ان کو بھی ناراض کر دے گا۔ دنیا والے وقتی طور پہ آپ کے ساتھ ہوں گے، وقتی طور پہ آپ کی واہ واہی کریں گے، وقتی طور پہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین دنیا والوں کے دلوں میں تمہارا بغض، تمہاری نفرتیں ڈال دے گا۔ اور اگر وہیں پہ وقتی طور پہ دنیا والوں کو ناراض کر دو، گھر والوں کو ناراض کر دو، معاشرے والوں کو ناراض کر دو، رشتہ داریوں کو ناراض کر دو، لیکن اللہ کو راضی کر لو، اطاعت کر رہے ہو، اللہ راضی ہو جائے، چلو وقتی طور پہ ناراض ہو جاتے ہو جانے دو، سمجھا لیں گے بعد میں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وقتی طور پہ وہ غصہ ہوں گے لیکن بعد میں وہ راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کرے گا یہ۔ اور ایسا واقعہ سامنے بھی آیا ہے، ایک عالم جو ہے خود اپنا واقعہ بتانے لگے کہ اپنی بیٹی کا نکاح 2-3 آدمیوں کو، بیٹے اور بیٹے کے باپ اور 1-2 آدمیوں کو بلا کر کے پڑھا کے ودا کر دیا، اپنے سگے بھائی کو دعوت نہیں دیا، ودا کر دیا۔ بھائی بڑا تل ملایا، وہ کہیں دور دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، وہ بڑا تل ملایا اور غصے میں آیا اور برجستہ اس نے کیا کہا کہ بھائی جب میں نے سنا کہ تم نے اپنی بیٹی کے نکاح میں مجھے دعوت نہیں دیا، مجھے بہت غصہ آیا تھا، میں بہت ناراض ہوا تھا، لیکن خوشی ہوئی جب سنا کہ کسی کو نہیں بلایا ہے، شریعت کے مطابق کیا تو مجھے خوشی ہوئی۔ پہلے غصہ ہوا، اللہ نے بعد میں اس کے دل میں محبت ڈال دیا، کہا اب میں خوش ہوں کہ آپ نے شریعت کے مطابق